لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ جناب ڈاکٹر خالد مبشر الظفر صاحب امیر الخیر جماعت اسلامی تلنگانہ، جناب حامد محمد خان صاحب سابقہ امیر الخیر جماعت اسلامی حلقہ تلنگانہ، ناظم شہر ڈاکٹر مبشر احمد صاحب، شفیق بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی شام حیدرآباد شہر میں مسجد اجالے شاہ کے قریب اجالے شاہ عیدگاہ میں ہم یہاں محض اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے دینی بھائی جو فلسطین میں بسے ہوئے ہیں، جو عرصے دراز سے ظلم و ستم کو برداشت کر رہے ہیں، اپنی شہادتیں پیش کر رہے ہیں، اپنے جان اور مال اور اپنی نسلوں کی قربانی دے رہے ہیں، لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے، نہ کبھی ان کی زبان پر گلہ ہے، نہ کبھی ان کے چہروں سے ناکامی کا اظہار ہے، بلکہ ایک ہی صدا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ جس امید، جس توقع سے وہ اللہ پر ایمان لا کر اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کر رہے ہیں، ہمیں پورا اس بات کا یقین ہے کہ کل صبح جس طرح سورج طلوع ہوگا، اس سے زیادہ اس بات کا یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک دن فلسطین کامیاب ہوگا، یہودی ناکام و نامراد ہوں گے۔ جس طرح اس سے پہلے ذلیل ہو کر نکلے تھے، اس سے بدتر صورتحال میں وہ یہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ سامعین محترم، یہ جو کچھ صورتحال ہے، یہ زمین دیکھ رہی ہے، یہ آسمان دیکھ رہا ہے، خدا کی قدرت دیکھ رہی ہے، خدا کی قدرت سوال کر رہی ہے، اس سوال کا جواب مجھے اور آپ کو دینا ہے۔ سب سے پہلا سوال ان قریب میں بسنے والے عرب ممالک سے ہے۔ ارے تمہارے دینی بھائی، تمہارے ہم زبان، تمہارے ہم کلچر، تم جس خدا پر ایمان لاتے ہو اس خدا پر ایمان لانے والے، جس نبی پر ایمان لاتے ہو اس نبی پر ایمان لانے والے، جس طرف قبلہ نماز ادا کرتے جس قبلے کی طرف، تم بھی اسی قبلے کی طرف ادا کرتے ہو، لیکن آج وہ پریشان ہے۔ لیکن تمہاری کیفیت کیا ہے؟ تم صرف قراردادیں منظور کر رہے ہیں، اخباری بیانات دے رہے ہیں، اپنے بہت ہی عالی شان محلات میں بیٹھ کر بیان دے کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم نے امت کا حق ادا کر دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر تمہارا یہ سلسلہ جاری رہا، صرف بیان بازی تک رہے، عرب ممالک متوجہ ہو، تو تمہاری اپنی حکومتوں کے دن تم کو اپنے انگلیوں پہ گننا پڑے گا۔ تو ہمارا پہلا بنیادی بات یہ ہے کہ قریب و جوار کے عرب ممالک آگے آئیں، سوچیں، تمہاری اپنی آبادی میں وہ مجاہدین موجود ہیں جو دین کے لیے، اسلام کے لیے قربانی دینے والے ہیں، تم ذرا ان کے لیے راستے کی رکاوٹ دور کر دو، انشاءاللہ وہ آ کر ساری عرب دنیا کے نوجوان فلسطین میں آ کر ایسا سبق سکھائیں گے یہودیوں کو کہ وہ پھر کبھی یہ ہمت نہیں کر سکیں گے کہ امت پر زیادتی کرنے کا۔ تو اس اعتبار سے عرب ممالک سے پہلی اور بنیادی بات ہم نے یہ کہنا چاہتے کہ آگے آئیے، تم پر فرض ہے، تم پر لازم ہے، تمہیں آگے آنا پڑے گا۔ زیادہ دن یہ کلچر تمہارا نہیں چل سکے گا۔ دوسری طرف وہ ممالک جہاں کے حکمران مسلمان ہیں، جہاں مسلمانوں کی آبادی اکثریت میں ہے، تم بھی صرف اس حد تک خاموش بیٹھ نہیں سکتے ہو کہ ہم نے اسٹیٹمنٹ دے دیا، ہم نے ڈیمانڈ کر دیا، ہم نے کنڈم کر دیا۔ نہیں، تم کو آگے بڑھنا پڑے گا، چاہے وہ ملیشیا ہو، چاہے ہمارے پڑوس کے ممالک ہو، انہیں آگے بڑھنا پڑے گا اور وحدت امت کا ثبوت دینا پڑے گا کہ امت مسلمہ، جیسا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی، ایک جسم کے مانند ہے، اگر ایک جگہ تکلیف ہوتی، صرف پیر میں کانٹا چبھتا تو آنکھ محسوس کرتے، ذہن اور قلب محسوس کرتا۔ تمہارے پر فرض ہے، تم پر لازم ہے کہ تم اپنی حکومتوں کی حفاظت میں مشغول نہ ہو، بلکہ آگے آئے،
اس قبلے کو آزاد کرانے کا فیصلہ کرے، اس مسجد کو آزاد کرانے کا اقدام کرے، اور آگے بڑھ کر اس بات کا ثبوت دے کہ ہم سارے مسلمان، ساری دنیا کے مسلمان سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ تیسری طرف وہ ممالک جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، جانور اگر مر گیا تو قراردادیں منظور کرتے، جانوروں کے لیے فکر مند ہوتے، معصوم بچوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے 20 دن سے، اور تم خاموش ہے۔ اور خاموشی نہیں بلکہ ظالم کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے، ان کے لیے ہتھیار بھیج رہے ہیں، ان کے لیے جہازیں بھیج رہے ہیں۔ تمہاری انسانیت کہاں گئی؟ تمہارا ہیومن رائٹس کہاں گیا؟ تمہاری وہ باتیں جو کہتے ہو اپنے ایوانوں میں، وہ کہاں ہے انسانوں کے لیے؟ ایک طرف تو انسانیت پہ اتنا خطرناک ظلم ہو رہا، معصوم بچے جنہیں کچھ نہیں معلوم، انہیں اپنی زندگیوں سے جدا کر دیا جا رہا ہے، ان کے کھیلنے کودنے کے اوپر وہ ملبے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج تمہاری ذمہ داری ہے، تم دنیا میں تو ترقی کی بات کرتے، عدل و قسط کی بات کرتے، انصاف کی بات کرتے، ہیومن رائٹس کی بات کرتے، تمہیں چاہیے کہ اس مسئلے میں آگے آئے۔ اور UN جو ایجنسی ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ اس کے ذمہ کیا کام ہے اور وہ کیا کر رہی ہے؟ امت مسلمہ کا یہ سوال ہے، مظلومین کا یہ سوال ہے، اہل فلسطین کا یہ سوال ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ وہ ممالک جب مسلمان مائنورٹی میں ہے، جس طرح ہمارا رول اس موقع پر ایک طرف تو یہ ہونا چاہیے پوری امت مشترکہ طور پر اس مقصد کے لیے، فلسطین بھائیوں کے لیے ٹھہر جائے اور مطالبہ کریں اور ڈیمانڈ کریں، اور دوسری طرف یہاں کے وہ افراد جو ہمارے برادران وطن ہے، جو انسانیت کا کسی نہ کسی اعتبار سے درد رکھتے ہیں، انہیں ساتھ لیا جائے اور ان کو اپنے قافلے میں شامل کر کر اس فلسطینی کاز کی مدد کی جائے۔ اور پھر جیسا کہ ناظم شہر نے یہ بات بتائی کہ ہمارے ملک کا رول بھی بہت اہم ہے اور شروع ہی سے بہت اہم رہا ہے۔ جس نے آزادی دلائی اس نے یہ بات صاف اور واضح انداز سے کہی تھی، فلسطین اہل فلسطین کا ہے۔ آج اس ملک کے سربراہوں سے ہمارا یہ مطالبہ ہے، تمہاری جو بین الاقوامی پالیسی رہی ہے، تمہاری ذاتی فکر کچھ بھی ہو، ذاتی نظریہ کچھ بھی ہو، لیکن تمہاری جو بین الاقوامی فکر رہی ہے، تمہاری جو ایٹیٹیوڈ ہے، تمہاری جو پالیسی ہے، اس کو برقرار رکھا جائے اور وہ رول ادا کرے جو اس وقت شدید ضرورت ہے۔ آخری بات، بعض موقعوں پر یہ خیال آتا ہے کیا اس طرح کے حادثات سے ہمارا رویہ، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا عقیدہ کیا ہو؟ یقیناً بہت بڑا ان کا نقصان ہو رہا ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم تو بڑی آسانی سے بہت ہی خوشگوار ماحول میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ معصوم تو بہت قربانی دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر شہر میں خیر ہے۔ دنیا یہ سمجھی تھی کہ فلسطین کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ 7 تاریخ کو غزہ کے نوجوانوں نے، 7 تاریخ کو غزہ کے مسلمانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ پھر ایک بار دنیا میں یہ مسئلہ موضوع بن گیا۔ اس اعتبار سے جو کچھ اقدام ہوا تھا، اس اعتبار سے اس کا نتیجہ خیز یہ ہے کہ ساری دنیا کا یہ موضوع بن گیا۔ پھر دوسری طرف یہ بات سمجھی جا رہی تھی، ہر ملک کے حکمران یہ بات کہہ رہے تھے، تم جس ملک کے ہیں معاملہ تم وہاں تک ہی سوچا جائے، وہاں سے آگے مت سوچا جائے۔ لیکن اس اقدام نے میسیج دیا کہ ساری دنیا کی امت واحد ہے، ایک خدا کو ماننے والی، ایک نبی کو ماننے والی، ایک کتاب کو ماننے والی۔ یہ میسیج بھی بہت غیر معمولی میسیج ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایسٹ اور ویسٹ، نارتھ اور ساؤتھ، ساری دنیا میں اہل اسلام ٹھہر گئے اور اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں جیسا ممکن ہو سکے ان کے ممالک میں قانونی حدود میں رہ کر کہ اس فلسطین کے مسئلے کو حل ہونا ہے، اور انشاءاللہ یقیناً حل ہوگا۔ سامعین محترم، ہمارا معاملہ جہاں اس جذبے کا اظہار کیا جائے اور جس اس کائنات کے کنجیا جس کے پاس ہے، جو حقیقی حکمران ہے، اس کے سامنے ہم اپنے سر کو ٹکائیں، رات کے اندھیرے میں اٹھیں، اہل فلسطین کے لیے دعا کریں۔ صاحب ہم اپنی اولاد کے لیے
ان کی ترقی کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی شادی بیاہ کے لیے رات کے اندھیرے میں اٹھ کر خدا کو پکارتے ہیں۔ اہل فلسطین مسلمان نوجوانوں کے لیے، وہاں کے معصوم بچوں کے لیے، ہماری مائیں اور بہنیں، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ خدا کے دربار میں سر جھکائیے اور اس سے مطالبہ کیجئے، اس سے دعا کیجئے، اس کے شام میں التجا رکھیے، انشاءاللہ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ آخری بات، یہ کیوں ہو رہا ہے صاحب؟ ایسا کون سا بڑا علاقہ ہے یہاں سے سنگاریڈی کے اتنا فاصلہ ہے؟ اتنا فاصلہ بھی نہیں ہے غزہ کا، لیکن کیوں؟ دشمن یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں مسلمان ترقی کرے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سعودی عرب اور عرب دنیا کے محلات بہت غیر معمولی ترقی کرے، وہاں کے واش رومز میں جو ٹیپ سونے اور چاندی کا لگے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی زمین پر دین قائم ہوتا ہے تو ان کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ افغانستان کے غاروں میں صحیح یا غلط الگ بات ہے، لیکن انہوں نے دین کے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی تو وائٹ ہاؤس میں نیند حرام ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے یہ فلسطین آزاد ہوگا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہاں دین قائم ہوگا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ اہل فلسطین پہ رحم اور کرم فرما، اور ہمیں وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔